عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم کرپس مشن 1942 کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ مشن 1942 میں ہندوستان میں آیا۔ اس وقت پرائم منسٹر چرچل تھے اور لیو ایمرے جو ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے۔ کرپس جو تھے وہ سینئر منسٹر تھے اور ہندوستان کے وائسرائے اس وقت لارڈ لنلنتھگو تھے۔ یہ مشن 22 مارچ سے لے کر 12 اپریل تک یہاں رہا اور دلی میں اس کے مذاکرات ہوتے رہے۔ تو اس وقت اس میں ہم جو پہلو دیکھیں گے، نمبر 1 اس میں امپورٹنٹ ایکٹرز کون تھے، نمبر 2 انٹرنل پریشرز اور ایکسٹرنل شاکس کون سے تھے جنہوں نے حکومت برطانیہ کو یہ مشن ہندوستان میں بھیجنے پر مجبور کیا۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مشن کے آبجیکٹوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے، اور چوتھے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ تجاویز کیا انہوں نے دی، اور 5ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ یہ مشن فیل کیوں ہو گیا، ناکام کیوں ہو گیا، کیونکہ اس مشن کے بعد ہندوستان میں کوئٹ انڈیا موومنٹ چلی۔ تو یہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اہم ایکٹرز کون کون سے تھے۔ اس کا سب سے اہم ایکٹر برٹش گورنمنٹ تھی، اور دوسرا اہم ایکٹر اس کا انڈین نیشنل کانگریس تھی، تیسرا آل انڈیا مسلم لیگ، چوتھا پرنسلی اسٹیٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو اس وقت ہندوستان کی آزاد اور خود مختار ریاستوں کی تعداد 520 سے بھی زیادہ تھی۔ تو اس کا نیکسٹ ایکٹر جو تھا وہ مختلف کمیونٹیز تھی، جس میں سکھ تھے، ہریجن تھے، دلت تھے، بدھ تھے، کرسچن تھے، یورپین نیاد تھے، تو یہ اس میں تھے۔ اور بہت ہی اہم ایکٹر جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار نے پوری دنیا کو جو ہے وہ جنگ میں دھکیل دیا تھا، اور اس لیے ہر ایک وہ جو بھی فورسز تھیں ان کی ہندوستان میں ایک دلچسپی موجود تھی۔ تو یہ دوسری جنگ عظیم ہی تھی جس نے حکومت برطانیہ کو مجبور کیا کہ وہ ہندوستان میں ان کی آزادی کی بات کرے اور ہندوستان کی جو 1935 کے ایکٹ کے بعد کا ایجنڈا نامکمل رہ گیا تھا اس کو مکمل کرے۔ تو ہم اس میں سب سے اہم جو تھے وہ ایکسٹرنل شاکس اور ایشوز کون تھے جو حکومت برطانیہ کو، اسٹیفن کرپس کو، جو کہ سینئر منسٹر تھے کولیشن گورنمنٹ میں، یہاں پر لے کے آئے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز تھی سیکنڈ ورلڈ وار۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور اس جنگ عظیم میں جاپان جو ہے وہ سنگاپور پہ، ملایا پہ، برما پہ اور پرل ہاربر تک جو ہے وہ حملے کر رہا تھا اور بمبارمنٹ کر رہا تھا۔ برما جو ہے اس پہ کافی بمبارمنٹ ہو چکی تھی، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ جاپان جو ہے وہ ہندوستان کو بھی اپنا نشانہ بنائے یا ہندوستان کو اپنے ساتھ ملائے۔ حکومت برطانیہ جو ہے ان حالات میں اس بات کی خواہش مند تھی کہ وہ ہندوستانیوں کو وہ اپنے ساتھ جنگ میں ہندوستانیوں کی سپورٹ لے۔ اور یہ یاد رہے کہ جو حکومت برطانیہ کے سپاہی تھے ان کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ہندوستان سے تھی اور بالخصوص پنجاب سے تھی۔ تو ہندوستان ان کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، برطانیہ ان کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ برٹش کے جو الائڈ تھے، یو ایس اے، یو ایس ایس آر، چائنا، انہوں نے فورسٹ کیا برٹن کو کہ ہندوستان کی مدد حاصل کرے، سپورٹ حاصل کرے۔ ایکسٹرنل شاکس تھے۔
انٹرنل پریشر کون کون سے تھے ہندوستان پہ؟ تو اس میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان میں 20ویں صدی جو تھی اس میں آزادی کی تحریک نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ 1935 کا ایکٹ دیا گیا، تو 1935 کے ایکٹ کا جو صوبائی حصہ تھا اس حصے کو نافذ کر دیا گیا۔ 1937 میں انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں صوبائی حکومتیں معرض وجود میں آ چکی تھیں۔ اور لیکن اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ تھی فارمیشن آف دی فیڈرل کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی۔ فیڈرل کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا بننا تھا، اور اس اسمبلی نے ہندوستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کو بنانا تھا۔ یہ پہلو اس کا تشنۂ تکمیل رہا، اور اس کے ساتھ ہی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس میں ہندوستانیوں کو لارجر شیئر دیا جانا تھا، وہ پہلو بھی تشنۂ تکمیل رہا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ حکومت برطانیہ کا وعدہ تھا، ایکٹ کا حصہ تھا، اور ہندوستان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو حکومت برطانیہ اس ایجنڈے کو بھی مکمل کرنا چاہتی تھی تاکہ ہندوستانیوں کی سپورٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوستان میں یہ پریشر موجود تھا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ 1939 میں جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ستمبر 1939 میں لارڈ لنلنتھگو جو یہاں کے وائسرائے تھے، انہوں نے ہندوستان کو برٹش سائڈ پہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے اوپر ہندوستان کی لیڈرشپ نے ریئیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لیڈرز یا پروونشل گورنمنٹس کو کیونکہ رابطہ نہیں کیا گیا، کنسلٹ نہیں کیا گیا، اس لیے انہوں نے وزارتوں سے استعفے دے دیے، اور حکومت برطانیہ کے اوپر یہ پریشر بڑھ گیا۔ لیکن اس میں ایک طرف تو یہاں پہ استعفے دے دیے گئے، اور یہ ایک انٹرنل پریشر، یعنی اس ایجنڈا کا نامکمل تھا، وہ مطالبات موجود تھے۔ دوسری طرف جنگ کے موقع پر کانگریس نے یہاں سے استعفے دے دیے، اور تیسرے نمبر پر ایک اہم پہلو یہ ہو گیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑھ گئے۔ تو 1937 سے 1939 تک کی جو منسٹریز تھیں، ان کے رویے نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ، اور یہ مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید متحدہ ہندوستان میں ان کے لیے ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ جو ہی کانگریس نے منسٹری سے استعفیٰ دیا، مسلم لیگ نے اس کو ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر، یوم نجات کے طور پر منایا، تو اس طریقے سے اپنا ریئیکشن شو کیا۔ 1940 میں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک سٹینڈ لے لیا کہ انہیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ وہ حالات تھے جن میں کرپس مشن یہاں پہ آیا۔ اب کرپس مشن کے آبجیکٹو کیا تھے، مقاصد کیا تھے، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ کرپس مشن کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستانیوں کی دوسری جنگ عظیم میں مدد حاصل کرے، سپورٹ حاصل کرے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ اب یہ مدد ویسے تو نہیں مل سکتی تھی، اس مدد کے حاصل کرنے کے بدلے وہ یہ وعدہ کر رہا تھا کہ وہ ہندوستان کو آزادی دے دے گا، اور ہندوستان کا دستور جو ہے وہ انہیں خود بنانے دے گا اور اصلاحات کرے گا۔ تو اس کے لیے دوسرا مقصد، ٹو آفر پرپوزلز فار پوسٹ وار کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، جنگ کے بعد کی دستوری ریفارم جو ہیں ان کا وعدہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، یا آپ یہ کہیں کہ کانگریس جو ہائی کاسٹ ہندوز تھی اور ان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی تھی، اور مسلمانوں نے الگ مملکت کی بات کرنا شروع کر دی تھی، تو اس لیے وہ ہندو مسلم کنسنسس چاہتے تھے تاکہ یہاں پہ اس اتحاد کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو جو دیر پا ثابت ہو۔
تو اب پرپوزلز کیا کیا دیں کرپس مشن نے؟ پہلی پرپوزل یہ تھی کہ جنگ کے دوران ہندوستان کا پورا کنٹرول برطانیہ کی حکومت کے پاس رہے گا۔ دوسرا پرپوزل یہ تھی کہ انڈیا would be granted dominion status with complete external and internal autonomy at the end of war۔ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس کا درجہ دے دیا جائے گا۔ However, it would be associated with the United Kingdom and other dominions by a common loyalty to the crown۔ کامن ویلتھ کے ذریعے سے یہ ان دوسروں کے ساتھ موجود رہے گا۔ اب اس کے بعد انٹرنل اور کیا تھی؟ At the end of war, general election in the provinces will be conducted۔ صوبہ جات میں جنرل الیکشن ہوگا۔ Secondly, Constituent Assembly would be constituted to constitute the future constitution for India۔ ہندوستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے، پروملگیٹ کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اب یہ دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ کیسے بنے گی؟ کون لوگ اس کے بنائیں گے؟ The member of the Federal Assembly were to be elected through proportional representation by the provincial assemblies and the members nominated by the princes۔ تو یہ جو ہے اس میں نیشنل اسمبلی جو یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے، یہ صوبہ جات کے جو ممبر الیکٹڈ ہوں گے وہ پروپورشنل متناسب نمائندگی سے ان کو منتخب کریں گے، اور ریاستوں کے سربراہان جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو ان میں جو ہے وہ نامزد کریں گے۔ اور اس کے بعد princely state would also be given representation in the constituent assembly، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ representation جو ہے ان کے نامینیٹڈ لوگوں کے ذریعے ہونی تھی۔ During the war, an interim government comprising of different parties of India would be constituted۔ اور تیسرا جو ہے ڈیفینس اینڈ ایکسٹرنل افیئرز وڈ بی دا سول ریسپانسبلٹی آف دی وائس رائے، اور وائس رائے یعنی ڈیفینس جو ہے اور ایکسٹرنل افیئرز وائس رائے کے پاس رہیں گے، اور مزید پاورز بھی کچھ ریزرو پاورز وائس رائے کے پاس تھیں، اور منورٹیز جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ یہ برٹش گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی اور اس کا انتظام کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم چیز پرنسلی اسٹیٹس، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک اہم ایکٹر جو تھا وہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں، آزاد خود مختار اٹانومس ریاستیں تھیں ہندوستان میں۔ تو پرنسلی اسٹیٹس were given choice to join the new dominion or remain independent۔ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو یہ چوائس دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو ڈومینین کے ساتھ مل جائیں، چاہے وہ اپنا آزاد اور خود مختار رہیں۔ ایک اور چیز صوبہ جات کو ایک اور پہلو، provinces who do not want to join the dominion could form their own separate union۔ جو صوبہ جات یونین کو جوائن نہیں کرنا چاہتے وہ صوبہ جات اپنا سیپریٹ رہ سکتے ہیں اور اپنا گروپ بنا سکتے ہیں۔ ایسے صوبہ جات جو سیپریٹ رہنا چاہیں گے، الگ گروپ بنائیں گے، وہ کامن ویلتھ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اس کی اہمیت کیا ہوئی؟ نمبر 1 ڈومینین سٹیٹس ریکگنائز ہو گیا، نمبر 2 کامن ویلتھ اور دوسری آرگنائزیشنز کی ممبرشپ کے لیے آزادی ہندوستان کو مل گئی، اور نمبر 3 ریاستوں کو آزادی انڈیپینڈنٹ رہنے کا ایک حق دے دیا گیا، اور پروونسز جو ہیں جو اس میں یونین میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے ان کو بھی الگ رہنے کا دے دیا گیا، جس سے اس بات کا ایک راستہ نکلتا نظر آیا کہ ہندوستان ایک سے زیادہ ریاستوں میں بن سکتا ہے، اور شاید یہ پاکستان سمجھا گیا۔ انڈین ور گیون اے لارج شیئر۔ اس میں جو حکومت بننے والی تھی اس میں ہندوستانیوں کو بڑا شیئر جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ ہونے کے بعد کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کیا، مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کیا، سکھ کمیونٹی، ہندو محاسبہ اور دلت نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن ان کی وجوہات الگ الگ تھیں۔
کانگریس کا جو سب سے پہلے شکایت تھی ریجیکٹ کرنے کی وجہ تھی کہ مکمل آزادی نہیں دی گئی اور ڈومینین سٹیٹس دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی اس میں پرنسز کو نامینیشن کا اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے نمائندے اپنے اپنے ریاستوں سے منتخب کریں گے، حالانکہ کانگریس کا خیال یہ تھا کہ ان کو انتخاب کے ذریعے سے آنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ جو صوبہ جات کو الگ یونین بنانے کا یا یونین سے الگ رہنے کا اختیار ہے تو اس کے ذریعے سے ملک کا یونٹی خطرے میں ہے، اس کے بھی وہ شدید خلاف تھے۔ اور نیکسٹ یہ تھا ان کا کہ امیڈیٹ پاور کی ٹرانسفر کا کوئی کلیہ کوئی وہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ وہ امیڈیٹ پاور کو ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کیونکہ یہ تمام جو پرپوزل تھیں یہ جنگ کے بعد تھیں، گاندھی جی نے ان کو جو ہے وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک آف اے فیلنگ بینک قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کر دی، اور اس موومنٹ کے بعد ہندوستان میں کافی افراتفری پھیلی۔ مسلم لیگ نے ان پرپوزلز کو اس لیے الگ، یہ یاد رہے کہ اس وقت جو تھے سربراہ اس کے کانگریس کے سربراہ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے، اور نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ ہندوؤں کی طرف سے کانگریس کی طرف سے مذاکرات کرتے تھے۔ مسلم لیگ نے اس کے کیوں کرٹیسائز کیا؟ مسلم لیگ کی پہلی کرٹیسزم کی، مسلم لیگ کرٹیسائز دا مشن آن دا آئیڈیا آف سنگل انڈین یونین، سنگل انڈین یونین، کیونکہ سنگل انڈین یونین کی بات ہے کہ مسلم لیگ تو 1940 میں الگ وطن کی بات کر چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سنگل انڈین یونین کا تصور دے کر ان کے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ ریجیکٹڈ that there was an inadequate representation for Muslims in the Constituent Assembly. دستور اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ متناسب نمائندگی سے انہوں نے کیا، جبکہ مسلمان اس میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ایک مؤثر نمائندگی چاہتے تھے، اور ان کی تعداد کے حساب سے اور ان کے پولیٹیکل رسوخ کے اعتبار سے انہیں یقیناً یہ دیا جانا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد پروونسز جو ہے وہ یونین کے ساتھ جو ان کا رکھا گیا وہ بھی مسلم لیگ کے لیے اس کا آبجیکشن تھا۔ اب اس میں مزید آبجیکشن جو ہے وہ سکھوں نے اس لیے ریجیکٹ کیا کہ اس میں انہوں نے سیکیورٹی فیل نہیں کرتے تھے، ان کے لیے اس میں سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ ہندو محاسبہ جو ہے انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ ایک متشدد جماعت تھی، انہوں نے اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا کہ جو صوبہ جات کو آزاد رہنے کا اختیار دیا گیا ہے اس سے پاکستان کا راستہ کھل جائے گا، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ دلت اور ڈپریسڈ کلاسز جو تھی انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے کوئی نئی چیز رکھی ہی نہیں گئی۔ دلت سب سے اور ڈپریسڈ کلاسز جو تھی یہ سب سے زیادہ تعداد ان کی تھی، سب سے زیادہ، اب بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک اصولوں کے مطابق جو سب سے بڑی تعداد ہے ان کی آزادی اور ان کے حقوق کا تحفظ، جو کہ وہاں پہ پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی قسم کا کوئی فارمولہ اس میں موجود نہیں تھا، اس لیے دلت اور ڈپریسڈ کلاسز نے اس کو شدت، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ آپ کی ادر کمیونٹیز جو تھیں، یہ سکھ تھے، دلت تھے، ہریجن تھے، کرسچنز تھے، یورپین یہ تھے، بہت سی اور آسامی تھے، تو ان کے کوئی تحفظ نہیں دیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے، یہ تو اعتراضات تھے سب کے، اس کے فیل ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ تو نمبر ایک تو کیونکہ اس کے بعد بڑے ہنگامے شروع ہو گئے اور ملک میں افراتفری پیدا ہو گئی اور آزادی کی تحریک میں شدت پیدا ہو گئی، تو پہلی بات یہ تھی اس کے نہ ہونے میں کہ برطانیہ کی حکومت پاور کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔
All of the promises offered were to be fulfilled after the war. جتنے وعدے تھے وہ جنگ کے بعد ہونا طے پائے تھے. یہ ہندوستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. گاندھی نے اسے ڈیفالٹ بینک کا چیک قرار دیا اور کوئٹ انڈیا موومنٹ جاری کر دی. اور اس میں مزید ایک اور اہم بات یہ تھی کہ جو لارڈ لنلنتھگو وائسرائے تھے اور ایمری جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور نہرو، یہ لوگ بھی جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے میں اپنا ایک رول ادا کر رہے تھے. اس طریقے سے یہ مشن جو ہے ان وجوہات کی بنیاد پر ناکام ہو گیا. تھینک یو very much.